یہ آپ کی وضاحت ہے, ہمارے پاس یہ وضاحت نہیں ہے, کیونکہ امیر المومنین جو خلیفہ بنے تھے تو وہ مسلمانوں کے تمام کے خلیفہ تھے, وہ صرف اپنے شیعوں کے خلیفہ نہیں تھے. حافظ صاحب میرا یہ سوال ہے, جب ہم بات کر رہے ہیں جیسے مفتی صاحب نے کچھ باتیں سامنے رکھی ہیں, مثلا رائے کا اختلاف بہت سے لوگوں نے کیا, اول الامر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جب کوئی اول الامر ہو تو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے عقلی طور پہ, کیا اس معنوں میں اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں نے اختلاف کیا اور وہ اختلاف جائز تھا, اس میں اعتراض ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے سوال کیا مفتی صاحب سے تو انہوں نے اپنے جواب کے اندر کہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خوارج جو ہے کسی صورت شیعہ نہیں تھے. وہ لوگ تھے جس طرح سے گزشتہ خلفاء کو انہوں نے مانا اور بعد میں جب امیر المومنین خلیفہ بنے اس طرح سے مانا. جس کانسیپٹ میں ہم شیعہ تسلیم کرتے ہیں اس کانسیپٹ سے انہوں نے نہیں مانا تھا, کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خلیفہ ہوئے ہیں تو ان کی جو ہے اطاعت ہے اور اطاعت واجب ہے اور اس پر عمل کرنا ہے, اور اس طرح سے جس طرح گزشتہ خلفاء تھے ان کی بات کو ماننا ہے. ایک ہی چیز. میں حافظ صاحب یہ نہ سمجھے گا کہ مفتی صاحب کی تائید کر رہا ہوں, لیکن یہ شخص جس نے حضرت علی کا قتل کیا, یہ ابن ملجم, یہ خوارج تھا اور یہ پہلے شیعہ میں تھا؟ نہیں, شیعہ میں نہیں تھا. یہ ساتھ ہونا الگ چیز ہوتی ہے, شیعہ ہونا الگ چیز ہوتی ہے. دیکھیں یہاں پہ دو باتوں عرض کروں, کاٹتا ہوں صرف ایک شیعان علی جب اس موقع پر جب علی رضی اللہ عنہ زندہ ہیں, جب اس وقت شیعہ کا لفظ آتا ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لشکر میں کھڑا ہوا جو بھی شخص ہے اس کو شیعان علی کہا جاتا ہے. بس میری وضاحت یہ آپ کی وضاحت ہے, ہمارے پاس یہ وضاحت نہیں ہے, کیونکہ امیر المومنین جو خلیفہ بنے تھے تو وہ مسلمانوں کے تمام کے خلیفہ تھے, وہ صرف اپنے شیعوں کے خلیفہ نہیں تھے. بات سر دراصل کانسیپٹ کی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ہی آنا تھا, سب کو ہی آنا تھا, کیونکہ جن لوگوں نے خلافت کو تسلیم کیا اور وہ سوچ کر تسلیم کیا میں تھا حضرت علی کی رکاب میں, مگر وہ خلافت کے معنوں میں, خلافت کے معنوں میں نہیں تھا. ان کے لشکر میں ہونا اس بات کا قطعاً ثبوت نہیں ہے کہ وہ شیعہ علی ہے. وہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے, وہ امیر المومنین کو معصوم مانتا ہے. وہ اس طرح سے مان رہا تھا جس طرح گزشتہ خلفاء کو مانا گیا اس نے. ٹھیک ہے, اس بات کو آپ سمجھ چکے. دوسری جو یہ خوارج کا معاملہ ہے تو ان کی پیشن گوئی رسول خدا نے کی تھی کہ ایک شخص آیا, رسول خدا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اس نے جو ہے نا نادیبہ الفاظ کہے, رسول خدا سے کہا کہ اے محمد انصاف کرو انصاف. تو رسول خدا نے کہا کہ میں اللہ کا رسول اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا. یہ جملہ کہہ کر وہ چلا گیا مسجد کے اندر, نماز پڑھنا شروع کر دی. تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کی گردن اتاروں. تو رسول خدا نے کہا کہ نہیں, تمہیں اس کا اختیار نہیں ہے. پھر حضرت ابوبکر نے کہا, شاید پہلے حضرت ابوبکر نے کہا یا حضرت عمر نے. تو رسول خدا نے کہا کہ اس شخص کی ایک جماعت نکلے گی جو قرآن بہت اچھا پڑھیں گے, خوبصورت پڑھیں گے, لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. انہیں وہ قتل کرے گا جو میری جوتیوں کو یا گانٹھ رہا ہے, مطلب وہ سی رہے تھے. تو سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے. تو معرفت کے ساتھ خلیفہ خدا کو پہچاننا اور ہے, ساتھ ہونا اور چیز ہوتی ہے. یہاں پر جو دوسری بات کہی مفتی صاحب نے کہ رسول خدا نے فرمایا خلافت 30 سال تک رہے گی. دیکھیں رسول خدا نے بخاری میں بھی لکھا ہے, مسلم میں بھی لکھا ہے, وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور جب تک وہ ہوں گے میرا دین غالب رہے گا. تو رسول خدا وصیت کر رہے ہیں 12 کی, پھر یہ بات سے ٹکرا رہی ہے کہ پھر خلافت 30 سال تک رہے گی, پھر ملوکیت آ جائے گی. یہ ساری جو روایتیں ہیں در حقیقت رسول خدا کی باتوں سے ٹکراؤ ہے. رسول خدا نے جب ایک چیز وعدے کر دی, میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے, وہی راشدین ہیں, وہی محتدین ہیں, وہ یعنی امام مہدی تک, پہلے بھی میں عرض کر چکا تھا, اپنی وصیت کو سنا چکے. اب معاملہ کچھ اور ہے. ہمارا جو کانسیپٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ وہ ہے جس کی وصیت رسول کرے. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب خلیفہ بنے, جو بعد کے معاملات ہوئے اور جس طرح سے مثال یہ جنگیں ہوئیں, تو اس میں تمام کے تمام اہل سنت متفق ہیں کہ ان کے مخالف آنے والے سب لوگ جو ہے وہ حق پر نہیں تھے, بلکہ امیر المومنین کے حق پر ہونے کا اعتراف کرتے ہیں. در حقیقت امیر المومنین عادل امام تھے. یہ جملہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ امیر المومنین نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ, دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان سے جنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ عدل قائم نہیں کرتے, میرے ساتھ اس وجہ سے
جنگ کی جا رہی ہے کہ عدل کیوں قائم کرتا ہے، کیونکہ جو انہوں نے مساوات کا ایک وہ کیا تھا، ان کے نظریے کے اندر ان کی دور خلافت میں ایک ذرہ حصہ بھی جو ہے نا وہ سلطنت کا نہیں بڑھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بھی اسلام میں داخل ہو اس کی روحی تربیت ہو، اس کی اخلاقی تربیت ہو، اس کی یعنی اسے بتایا جائے کہ حقیقی دین اسلام کیا ہے، انسان ہونا کیا ہے، ایک نیک اور اچھا مسلمان ہونا کیا ہے. فقط کلمہ پڑھ لینے سے جو ہے نا وہ انسان میں وہ تبدیلی نہیں آتی. اس کے بعد جو دوسرے مراحل ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں اس کی تربیت کے. آپ کے سوال کی طرف آؤں جو آپ نے کیا کہ اولو الامر کا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں اللہ رب العالمین نے اولو الامر کی اطاعت اپنی اطاعت رسول خدا کی اطاعت کے ساتھ یعنی ساتھ رکھی ہے. ٹھیک ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو اولو الامر ہیں. آیتیں بہت سی اتری ہیں، نماز بھی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نماز کی آیت اتری ہے، پڑھنی کیسے رسول بتائیں گے. تو اسی طرح اولو الامر کے لیے جو آیت اتری ہے، اولو الامر کون ہے یہ بات بتانا رسول خدا کا کام ہے. رسول خدا نے وصیت فرما دی تھی، تو اسی وصیت کی جو ہے آج دیکھ لیں آپ. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، کہ دنیا کے اندر عدل قائم ہو. عدل قائم وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس حکمت ہو، جس کے پاس دانائی ہو. ایک چیز میں آپ کے عرض کر دوں، سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. وہ اللہ وہ ہے جس نے اس رسول کو مبعوث کیا تاکہ لوگوں کو تزکیہ نفس کرے، ان کو آیتیں پڑھ کر سنائے. یہ لوگ پہلے ظلمات میں تھے، اور جو بعد میں آئیں گے ان کی ذمہ داری بھی اللہ کے رسول کی ہے کہ رسول ان کا تزکیہ نفس کرے. رسول خدا جیسی شخصیت دنیا میں آئی ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. رسول خدا کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ معلم بن کر آئے ہیں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے کہا ہے ان الذین، سورہ فتح کے اندر، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. جس نے بھی محمد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اس نے مجھ اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، پھر جس نے اس بیعت کو توڑا اس نے اپنا نقصان کیا. جی، تو جب رسول خدا کے ہاتھ پر اگر کوئی ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا ہے تو اس کو تائید مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں. رسول خدا جب دنیا سے جائیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا یہ کانسیپٹ ہے، ہمارا یہ عقیدہ، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ رسول خدا کے بعد وہ ہاتھ تمام جو بعد والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی میسر ہو، جس پر اگر انسان ہاتھ رکھے تو وہ بیعت اللہ کی بیعت ہو اور اللہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہو. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جو امام مہدی تک تمام کے تمام جو رسول خدا کے اوصیاء ہیں، یہ سارے کے سارے اس کیٹیگری پر ہیں جن کے پاس حکمت بھی ہے، جن کے پاس علم بھی ہے. ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے. آج اگر مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر امام مہدی آئیں گے، در حقیقت ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہوگی. اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ پر ہوگا، کیونکہ رسول خدا کا ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے. پھر اس کے بعد میں نے جیسے کہا کہ وہ ہاتھ میسر ہو جس کے ہاتھ پر اگر بیعت ہو تو اللہ کی بیعت ہو. تو غدیر میں در حقیقت یہ فلسفہ یہی تھا کہ رسول خدا نے جو امیر المومنین کا ہاتھ اٹھایا، در حقیقت یہی تھا کہ اللہ کی بیعت جس طرح میری بیعت کے ساتھ ہے وہ ہاتھ میسر کر دیا قیامت تک کے لیے، اپنی وصیت بتا دی. اولو الامر آج اس دور کے اندر کسی بھی صورت آپ حاکم وقت کو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ جس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے یقیناً سوال کرے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے واجب کی اطاعت سوال کرے گا. اب اگر ہم قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ اگر سوال کرے کہ میں نے تم پر اولو الامر کی اطاعت واجب کی تھی، تو ہمیں مجبور ہو جائیں گے یہ جملہ کہنے کے لیے کہ جو اس نے اچھا بتایا اس پر عمل کیا، جو برا بتایا اس پر عمل نہ کیا. یعنی ہم اب اللہ کو سکھا رہے ہوں گے کہ بھئی آپ نے تو نہیں بتایا تھا کہ بھئی جو اچھا بتایا اس کی کرنا، جو غلط بتایا اس کی نہیں کرنا. یہ ہم نے اپنی طرف سے فیصلہ کیا. اللہ لوگوں کو منجدار میں نہیں پھنساتا کہ انسان جو ہے اگر مثال کے طور پر اب میرے لیے واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا کہ میں خود میں وہ کوالٹی پیدا کروں کہ پہلے امر کو دیکھوں
کہ آیا یہ درست ہے یا صحیح ہے، ٹھیک نہیں ہے. تو جب مجھ میں یہ کوالٹی پیدا ہو جائے گی، میں فلٹر کرنے جیسا ہو جاؤں گا کہ امور کو جو ہے فلٹر کر رہا ہوں، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، تو میں زیادہ حق رکھتا ہوں پھر اولو الامر بنوں، کیونکہ مجھ میں وہ صلاحیت آ چکی ہے. تو یہ انسان جو دنیا میں رہ رہے ہیں، اس قابلیت کو ہر انسان نہیں پہنچ سکتا کہ وہ سمجھے کہ یہ امر ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. صحیح. تو اس اگر حساب سے اگر ہم سوچیں گے تو در حقیقت اللہ نے پھر انسانوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی ہو، اور انسان تو پیدا ہی ضعیف ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، جس طرح سے عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ اولو الامر جو ہے وہ حاکم وقت ہوتا ہے، یہ قرآن کی روح سے کسی طرح سے بھی ثابت نہیں ہو سکتا.